آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے النظر الی خمسۃ عبادۃ، کہ 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے. کچھ بھی نہیں کر رہا، صرف 5 چیزوں کو دیکھ رہا ہے تو عبادت کا ثواب لکھا جا رہا ہے. ان میں سے سب سے پہلی چیز النظر الی المصحف، قرآن پاک کو دیکھنا عبادت ہے. قرآن پاک کو کھول کے دیکھنا عبادت ہے. قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا ہے، کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، تو قرآن پاک کو صرف کھول کے دیکھ رہا ہے کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے، یہ کتاب اللہ ہے. کلام اللہ ہے، قرآن وہ واحد کتاب ہے جو کلام اللہ بھی ہے اور کتاب اللہ بھی ہے. کلام اللہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو بول کے نازل کیا ہے، اور کتاب اللہ یہ اللہ کی کتاب ہے. پہلی کتاب ہے تورات، زبور، انجیل، صحیفے ابراہیم علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر، اور شیش علیہ السلام پر، اور بھی جتنے بھی نبیوں کے اوپر صحیفے کتابیں اتری ہیں وہ سب کتاب اللہ تو تھی لیکن کلام اللہ نہیں تھی. تو قرآن وہ واحد کتاب ہے کہ جو کلام اللہ بھی ہے اور کتاب اللہ بھی ہے. تو قرآن کو صرف دیکھنا عبادت ہے، قرآن کو پڑھنا نہیں آتا ہے، صرف اس کو دیکھ رہا ہے تو عبادت کا ثواب لکھا جا رہا ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اس کے لیے ثواب ہے، لیکن جو قرآن کو اٹک کے پڑھتا ہے، پڑھنا نہیں آتا ہے، اس کو پڑھنے کے اندر مشقت برداشت کرتا ہے، دقت اٹھاتا ہے، تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے. یاد رکھنا، ہاں دوہرا اجر ہے اس کے لیے. یہ نہیں کہ اب آپ کو صحیح پڑھنا آتا ہے تو آپ اس کو اٹک کے پڑھو، نہیں، یہ اس سے گناہ ہوگا. جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ اٹک کے پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے. تو قرآن کو دیکھنا عبادت ہے. مہینوں سالوں ہو گئے ہیں اپنے گھروں کے اندر قرآن ہم لوگوں نے کھول کے دیکھے نہیں، اپنے گھروں کے اندر قرآن کھول کے دیکھیں. تو سب سے پہلی چیز ہے کہ قرآن کو دیکھنا عبادت ہے. دوسری چیز النظر الی الکعبہ، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے. بیت اللہ جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کعبے کو، اس بیت اللہ کو دیکھنا عبادت ہے. کچھ بھی نہیں کر رہا، صرف اس کو دیکھ رہا ہے تو عبادت کا ثواب لکھا جا رہا ہے. جس طرح نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، صدقہ کرنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، عمرہ کرنا عبادت ہے. اس طرح جتنی بھی اور بھی عبادات ہیں جیسے ان کا ثواب ہے، اسی طرح کعبے کو دیکھنا بھی ثواب ہے، عبادت شمار ہوتی ہے. تیسری چیز النظر الی زمزم، زمزم کو دیکھنا عبادت ہے، زمزم کے پانی کو دیکھنا عبادت ہے. چوتھی چیز النظر الی الوالدین، والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. میرے محترم بھائی دوست اور عزیزو، والدین انسان کے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں. یعنی کہ اگر آپ والدین کی اطاعت کرو گے، والدین کی فرما برداری کرو گے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو آپ لوگوں کے لیے والدین جنت کا ذریعہ ہے. ایسے ہی اللہ رب العزت نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت نہیں رکھی ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کے جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. تو اگر ماں جنت ہے تو باپ بھی جنت کا دروازہ ہے. یہ نہیں کہ آپ صرف ماں کی خدمت کرو اور باپ کو بھول جاؤ. باپ کا مرتبہ ہے وہ الگ ہے اور ماں کا مرتبہ الگ ہے، دونوں کے حقوق ہیں. تو والدین اللہ رب العزت نے بہت بڑی انسان کو نعمت عطا کی ہوتی ہے. جس آج کل لوگ تو تھوڑا بڑے ہو جاتے ہیں تو والدین کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں. خدا را والدین کی اطاعت کرو، والدین کو رسوا اور ذلیل نہ کرو. قرآن میں آتا ہے کہ والدین کو اف بھی نہ کہو. قرآن کے اندر اف کتنا ہلکا کلمہ ہے، اف. تو اف کہنا بھی والدین کے سامنے حرام ہے. تو والدین کی نافرمانی نہ کرو. اگر والدین کی نافرمانی کرو گے تو والدین آپ لوگوں کے لیے جہنم کا ذریعہ بنیں گے. اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اتنی بڑی بشارت ہے تو آگے والدین کی خدمت کرنے پہ کیا ملے گا. تو چوتھی چیز ہے کہ والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ جو شخص اپنے والدین کے چہرے کو دیکھتا ہے اس کے لیے ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے. مقبول حج اور عمرے کا ثواب. لوگ لاکھوں روپے لگاتے ہیں حج اور عمرہ کرنے کے لیے، پتہ نہیں قبول بھی ہو جائے گا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے ایک قبول شدہ حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. اس صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی شخص دن کے اندر 100 مرتبہ اپنے والدین کو دیکھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص اپنے والدین کو 100 مرتبہ دیکھے گا اس کے لیے 100 مقبول حج اور عمروں کا ثواب ملے گا. تو والدین کو دیکھنا عبادت ہے. پانچویں چیز النظر الی وجہ العالم، عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. حدیث میں آتے ہیں فقیہ واحد، ایک فقیہ، ایک عالم، اشد علی الشیطان من 1000 عابد، شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے. 1000 عبادت گزار بندے، ان کو پھسلانا شیطان کے لیے آسان ہے، لیکن ایک فقیہ کو جس کو اللہ رب العزت نے علم عطا کیا ہے اس کو پھسلانا شیطان کے لیے مشکل ہے.